اچھا یہ کوئی یہ نہیں، اگر آپ اسے اس پورے جو ہے نا مضمون میں دیکھیں نا، یہ ایک مضمون بنیادی طور پہ شروع ہوا ہے سورۃ الاعلیٰ سے، آخری پارے کی صورتیں یہ، اس میں وہ تقدیر کا ذکر آ گیا کہ انسان کو جس تقدیر پہ اللہ نے پیدا کیا، پوٹینشیل آ گیا نا، جس پوٹینشیل پر کیپیبلٹیز جو دے کے اسے پیدا کیا وہ آ گیا۔ اب یہاں آ کے سورہ بلد میں اس سے اچھا وہ اس کے بعد ان قوموں کا ذکر کیا گیا جو ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ پھر انسان کی سیٹسفیکشن اور اس کا نا کہ یہ اسے مال مل رہا ہو تو مطمئن رہتا ہے، اور جب چھن جائے تو یہ بس جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه، اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، وہ سمجھتا ہے میں بڑی عزت میں ہوں، اور جب مال چھن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کر دی۔ کلا، یہ بات غلط ہے، نقطہ نظر کی درستگی کرو، یہ آپ کا مال کے بارے میں جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے جا کے کھولا، یہ تو کوئی اہم ہی نہیں ہے، اللہ کیا چھینے، تم اپنی مرضی سے دو کسی کو، وہ تو چھین لیا نا، اس نے کم دیا یا ناپ تول کے دیا۔ یہاں یہ ہے کہ ناپ تول کے بھی کیا، بس دیا ہی نہیں، بہت تھوڑا سا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، تو بمشکل زندگی بچانے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی کسی دوسرے کو دے دو، تو آپ نے تزکیے کی وادی میں قدم رکھا ہے، یہ مطلوب ہے۔ اس کے بعد وہ جو سورۃ الشمس ہے، پھر سورۃ اللیل ہے، اس میں بھی اصل میں اسی مضمون کو جو مختلف قسمیں کھا کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب اس کو ادھر لے کے آئے نا تو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ ایمان کی بات بھی آئی ہے یہاں پہ سورۃ البلد میں، لیکن پہلے یہ انسانی ہمدردی کی بات آئی ہے۔ پھر سورۃ اللیل میں جائیں تو وہاں پہ دیکھیں بالکل واضح، تو ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری محنتیں دو رخ پر ہیں، مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اب آتا میں کیا ہے، یہی مال خرچ کرنا، تو گویا پہلا قدم مال خرچ کرنا ہے، دوسرا تقویٰ ہے، تیسرا تصدیق بالحسنیٰ ہے۔ یہ ایک رخ ہے، لیکن اس رخ پہ جاؤ گے کیسے؟ تزکیے کی بلندی ٹھیک ہے، تصدیق بالحسنیٰ ہے، لیکن پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے مال کی محبت نکل چکی ہو، ٹھیک ہے، یہ پہلا قدم ہے، اور اسے آپ خرچ کر رہے ہو، اور خرچ کرنا کس سطح پر، یہ جو پچھلی صورت میں گزر چکا ہوا ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم آسان راستے کو آسان کر دیں گے، آسان منزل کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ اس کے برعکس کیا ہے، دوسری کوشش کیا ہے، فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، یہ کیا ہے، مال سینتنا، روک کے رکھنا، اپنے پاس جمع کرنا۔ وَاسْتَغْنَىٰ، وہ تقویٰ کے برعکس روش ہو گئی، وہ محتاط رو، اور یہ بے نیاز، بے پرواہ، لاپرواہ۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور یہ اب وہ تجزیہ والا سارا آ گیا بیچ میں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، وہ آخری جو مشکل منزل ہے اس کے لیے ہم اس کا راستہ آسان کر دیں گے۔ تو اب آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے جو پھر یعنی ایمان کی سطح پہ بات کی ہے وہ یہ والی بات کی ہے۔ اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں دیکھیں نا، یہ سارا مکی قرآن ہے، یہ جو میں نے ابھی بالکل ابتدائی دور کا ہے، یہ پہلے 3 سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں یہ صورتیں شامل ہیں۔ قد افلح من تزکیٰ اب یہ ہے، اور قد افلح من زکاہا وہ یہ ہے۔ اب آپ آ جائیں جو ہے نا مدنی دور میں، تو مدنی دور میں سورہ بقرہ پہلی صورت ہے، جو سورہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی صورت آتی ہے، اس میں اس کا جو 36واں 37واں رکوع ہے وہ سارا انفاق فی سبیل اللہ سے بحث کر رہے ہیں۔ پہلے بھی باتیں آئی ہیں لیکن وہاں پہ تو 2 رکوعوں میں یہ مضمون کھولا گیا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اس کا مقام، اس کے اجر و ثواب، وہ سارا اللہ نے بیان کیا۔ حکمت، دانائی، وزڈم کو بھی اس کے ساتھ جوڑا، یعنی جو یہ کر لیتا ہے وہ حکیم انسان ہے، کہ اس کا دنیا کے بارے میں نقطہ نظر صحیح ہو گیا نا۔ حکمت کا مطلب کیا ہے، اصابت رائے، یعنی آپ کی رائے صحیح بن گئی۔ جس نے مال کو محبوب جانا وہ تو اس نے تو صحیح رائے نہیں بنائی ہے مال کے بارے میں، صحیح رائے تو اس کی ہے جو اس نے لٹا دو، کھپا دو، ٹھکانے لگا دو، اسے والی جس کی رائے بن گئی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ، وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، لگاؤ اللہ کی راہ میں، اس کو حکیم کہا قرآن مجید نے۔ تو یہ 2 رکوعوں میں یہ سارا مضمون بیان کیا، اور اس میں یہ والا سوال بھی آیا ہے، کیونکہ جب اتنا بار بار قرآن نے کہا انفاق کرو، انفاق کرو، انفاق کرو، لگاؤ، کھپاؤ،
تو پھر لوگوں نے پوچھا یسالون کا ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک تسلسل ہی کر دیا ہے لگانے اور کھپانے کا جو ہے نا تقاضے کا. تو اس پر پھر جو قرآن نے جواب دیا یہ اسی بات کو کھولا ہے وہاں پہ. بلکہ یہ کہ وہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو اس سے بہرحال وہ لیول تھوڑا کم ہی آئے گا کہ یسالون کا ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. قل العفو، ان سے کہیے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سارا خرچ کر دو. تو اب آپ دیکھیں کہ بات شروع کہاں سے کی، 2.5% زکوٰۃ سے شروع کی. اس کی ایک منزل سورہ بقرہ میں جو مقرر کی وہ کیا ہے، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. اور جو آخری منزل جو آپ کے سامنے رکھی وہ کیا ہے، وہ سورہ بلد میں آ گئی کہ اپنی ضرورت پر بھی، یعنی ضرورت کی اپنی ضرورت کو بھی دفع کرو. ٹھیک ہے نا. یہ کسی یعنی اب آپ کو اندازہ ہوگا نا اللہ کی محبت پر یا مال کی محبت کے باوجود، اب یہ سارا تصور ذہن میں سامنے رکھیں گے تو اس ترجمے کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا بات کی جا رہی ہے. تو یہ اگر آپ کر لیں تو اب آپ ٹھیک ہے، آپ کے پاس مال کمائیں، کمانے سے نہیں روکا، محنت کریں، آپ اپنی سیٹسفیکشن حاصل کریں کہ آپ نے محنت کی اور محنت کا یہ صلہ، لیکن اس سے پھر محبت نہ کریں اور اس کو پھر اللہ کی راہ میں لگائیں، کھپائیں، اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں اور جو آپ کے جو دوسرے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں.